لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے جنگل کی ایک رات، اور اس کے مصنف ہیں ایم رحمان شیخ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ میں اپنے علاقے کا واحد شخص ہوں جو جنگل سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے بلہورا کے حکیموں اور ویدوں کے ہاتھ فروخت کیا کرتا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتی جنگلوں کی خاک چھاننا شروع کر دی تھی، اور اب میری عمر 40 سے متجاوز کر چکی ہے، لیکن میرے تن و من سرخ و سفید اور چست جسم کو دیکھ کر لوگ مجھے کم عمر سمجھتے۔ جڑی بوٹیوں کے علاوہ کبھی کبھی جانوروں کے نوزائیدہ یا شیرخوار بچے بھی میرے ہاتھ لگ جاتے تھے، جنہیں بلہورا کے چڑیا گھر والے خوشی خوشی خرید لیا کرتے، اور کبھی جنگل کی سربکف پہاڑوں پر مجھے کچھ ایسے قیمتی پتھر مل جاتے تھے جن کے عوض میری مالی حالت کچھ دنوں کے لیے درست ہو جاتی تھی۔ اس قدر مشقت کے باوجود میں خوشحال نہ ہو سکا۔ میرے پاس ایک موروثی بندوق تھی جسے چلانے کی مجھے بہت ہی کم ضرورت پیش آتی تھی، لیکن ایک دفعہ اسے ایک ایسے موقع پر استعمال کرنا پڑا جو میری زندگی کا ناقابل فراموش لمحہ بن گیا۔ یہ گرمیوں کی ابتدا کا واقعہ ہے۔ ان دنوں پریشان حالی مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہرباں تھی۔ میں صبح سے ہی قیمتی پتھروں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جس طرف پہاڑوں کا وسیع سلسلہ تھا۔ میں نے فوجی جوتے پہن رکھے تھے جو خاردار جھاڑیوں سے میرے پیروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک کمبل، میری بندوق کندھے پر، اور راستہ صاف کرنے کے لیے ایک خاص ہتھیار واؤ میری کمر سے لٹکا ہوا تھا۔ خورد و نوش کا تھیلا پیٹھ پر تھا۔ اب ڈھلوان شروع ہو چکی تھی۔ میری بائیں جانب ایک چشمہ تھا جس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ کچھ دور آگے پہاڑیوں کا دامن تھا جہاں سے مجھے عمودی چٹانوں پر چڑھنا تھا۔ دامن میں پہنچ کر بلندی پر روانہ ہونے سے قبل مجھے بھوک کا احساس ہوا، اور میں نے وہیں ایک بڑے درخت کے نیچے اپنا کمبل بچھایا، کھانے کی چیزیں تھیلے سے نکالیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سستا لینا بھی مناسب معلوم ہوا، کیونکہ آگے ایک بڑا مرحلہ طے کرنا تھا۔ عمودی راستوں پر چڑھنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ابھی مجھے آرام سے لیٹے کچھ زیادہ لمحے نہ گزرے تھے کہ میرے نتنوں نے خطرے کی قربت کا احساس دلایا اور میں چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نہایت تیزی سے میں نے اپنا سامان سمیٹا۔ میرے لیے اس بو کی سمت اور مرکز کا پتہ لگانا بہت ضروری تھا۔ سمت کا اندازہ کر لینے کے بعد میں نے بلندی کی جانب قدم بڑھائے۔ اوپر چڑھتے ہوئے میں اس قدر محتاط تھا کہ اگر پتا بھی کھڑکتا تو میری بندوق کا رخ اس سمت ہو جاتا۔ میرے دائیں اور بائیں جانب نشیب میں اضافہ ہوتا گیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں جگہ جگہ سے میرے لباس کو نوچ رہی تھیں۔ میں بے آواز آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اس بو میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میری نظریں گرد و پیش کا تیزی سے جائزہ لینے لگی۔ مجھ سے صرف 15 گز کے فاصلے پر شیروں کا ایک جمگھٹا نظر آیا۔ اسے دیکھتی ہی میں فوراً بیٹھ گیا، ورنہ میرا دیکھ لیا جانا یقینی تھا۔ اتنی تعداد میں بیک وقت شیروں سے میرا کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ میں نے خوف کی ایک تیز لہر جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ موت کے بھیانک سایوں کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر میرے ہوش و حواس ڈگمگانے لگے۔ آگے بڑھنا خودکشی تھا اور لوٹنا بھی موت کی آغوش میں جانے کے مترادف تھا۔ ذرا سی آواز شیروں کو میری طرف متوجہ کر دیتی اور دوسرے ہی لمحے
میرے جسم کی بوٹیاں فضا میں بکھر چکی ہوتی۔ میں نے ارد گرد درختوں کا جائزہ لیا۔ قریب ترین درخت کا فاصلہ کم از کم 10 گز تھا۔ جان بچانے کی سب سے اچھی صورت یہی تھی کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر درخت پر پناہ لی جائے۔ میں نے نہایت آہستگی سے لیٹے لیٹے درخت کی جانب سرکنا شروع کیا۔ خاردار جھاڑیاں رکاوٹ بننے لگیں۔ میں بار بار شیروں کے اس غول کی طرف دیکھ لیتا۔ ابھی نصف فاصلہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک اکھڑے ہوئے پتھر پر میرا پاؤں پڑ گیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، میں نیچے کی طرف لڑھکتا چلا گیا۔ اگر قدرت میری مدد نہ کرتی تو میں کسی خوفناک گڑھے میں جا گرتا۔ میری قمیص کا دامن ایک جھاڑی سے اٹک گیا اور ساتھ ہی میرے قدم ایک پتھر پر جم گئے۔ میں نے سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرا پاؤں پھسل گیا اور میں 200 گز نیچے لڑھکتا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ چند لمحوں بعد مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں درختوں کے جھنڈ کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دوڑنے کی کوشش کی لیکن چکرا کر گر پڑا۔ ایک دو لمحوں کے بعد میں پھر اٹھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیروں کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ سب کے سب ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھتی ہی میں اٹھ بیٹھا۔ معلوم نہیں اس وقت مجھ میں کہاں سے طاقت آ گئی۔ میں بے تحاشا قریبی درخت کی طرف دوڑا، جلدی سے بوٹ اتارے اور درخت پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیروں کی نظریں مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سب کا رخ میری جانب تھا۔ اچانک ایک بوڑھا شیر میری جانب جھپٹا۔ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں درخت تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ درخت کی پہلی شاخ کا فاصلہ مجھ سے 2 فٹ تھا۔ فوراً ہی میں نے اس شاخ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور جسم کو جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ ٹھیک اسی وقت اس درندے کی ہرراہٹ سنائی دی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور میری ٹانگ سے اس کا فاصلہ صرف 1 انچ کا رہ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا میرا بدن کپکپا رہا ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، میری گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ کیا میں ان درندوں کا لقمہ بن جاؤں گا؟ زندگی سے محبت نے مجھے ایک نیا عزم عطا کیا۔ ابھی میں محفوظ مقام تک نہ پہنچا تھا، ایک اور شاخ طے کرنی ضروری تھی۔ میں نے اوپر دیکھا، دوسری شاخ مجھ سے 5 فٹ اوپر تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے پکڑا اور اس کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کے لیے ایک جھٹکا دیا۔ چٹاخ کی آواز آئی۔ خوف و دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے پیروں کے نیچے کی شاخ ٹوٹ کر گر چکی تھی اور میں دوسری شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے لٹک رہا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر مجھے ان درندوں کی خوراک بنا دیتی۔ یہ سوچ کر میں لرز گیا۔ نیچے جنگل کا خونی شہنشاہ گرج رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف اچھالا۔ شاخ مضبوط تھی۔ چند لمحوں کے بعد میں اتنی اونچائی پر پہنچ گیا جہاں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس منحوس درخت پر پناہ لینے کی بنسبت ان درندوں کی خوراک بن جانا زیادہ بہتر تھا۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا۔ اب تمام شیر درخت کے نیچے آ چکے تھے۔ صرف 2 جو یقیناً مادہ تھیں چٹان پر ہی تھیں۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ 3 نوزائیدہ بچے بھی ہیں جن کی آنکھیں بھی ابھی بند ہیں، شاید وہ کل ہی پیدا ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں اطمینان اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک مجھے بندوق کا خیال آیا۔ وہ میرے ساتھ نہ تھی۔ ارے! میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا ہوا؟ میں نے نیچے نظر ڈالی۔ درخت سے 2 گز کے فاصلے پر میری بندوق پڑی تھی۔ وہ کس وقت مجھ سے جدا ہوئی مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں اس کے ذریعے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے ان درندوں کو نشانہ بنا سکتا تھا یا کم از کم انہیں یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اب میں بالکل بے بس تھا۔ درخت پر بیٹھے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے سے کہیں بہتر تھا کہ ایک ہی بار خاتمہ ہو جاتا۔ مجھے درخت پر پناہ لینا ایک نئی مصیبت معلوم ہونے لگا۔
اس وقت کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید یہ درندے کچھ دیر بعد یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ میری طفل تسلی تھی۔ میں نے خورد و نوش کے تھیلے کو پیٹھ سے اتارا اور سامان کا جائزہ لیا۔ میرے پاس 2 دن کی خوراک تھی۔ کاش درندوں کا یہ قافلہ اس عرصے میں میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اب میرے پاس ایک ہتھیار تھا اور وہ تھا واؤ۔ دو بدو جنگ میں اس سے کام لیا جا سکتا تھا، لیکن بیک وقت 13 شیروں سے مقابلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا۔ اب سورج ڈھل چکا تھا۔ اس کے غروب ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ بنا لینی چاہیے۔ قدرت جو ہماری خالق ہے، محافظ بھی ہے، وہی میری نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ پہلو بدلتی زور کی ٹیس میرے دائیں گھٹنے میں اٹھی اور اس وقت مجھے اپنی چوٹوں اور چہرے کی خراشوں کا احساس ہوا۔ میں نے آہستہ سے اپنے چہرے کو قمیص کے دامن سے پونچھا، گھٹنے کو 2-4 بار ہلایا اور اس طرح جسم میں کچھ حرارت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے خورد و نوش کا تھیلا برابر والی شاخ سے باندھ دیا۔ کمبل جو ایک ڈور کے ذریعے کندھے پر بندھا تھا کھول کر 2 شاخوں پر ڈال دیا۔ ان کے ہر 2 سرے ایک ڈوری کے ذریعے شاخوں کے نیچے کی جانب اس طرح مضبوط باندھ دیے کہ ایک جھولا سا بن گیا۔ بلا شبہ وہ ایک آرام دہ بستر تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ضروری کپڑوں کے سوا تمام کپڑے اتار کر ان کا تکیہ بنا لیا۔ لیجیے، میرا بستر تیار تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور اپنے جھولے میں قدم رکھا۔ واؤ کو اپنی بائیں جانب رکھ کر لیٹ گیا۔ ایک نظر نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ درندوں کا قافلہ اپنی پرانی جگہ واپس جا چکا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ آیا مجھے رات جاگ کر گزارنی چاہیے یا سو کر؟ اگر شب کے کسی حصے میں یہ قافلہ کوچ کر جائے تو مجھے بھی فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کافی دیر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آرام سے سونا چاہیے، کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں نے لیٹے ہی لیٹے ڈبل روٹی کے کچھ نوالے کھائے اور بوتل سے پانی پیا۔ نامعلوم کتنی دیر گزری تھی کہ ایک تیز نوکیلی چیز میری گردن میں گھسنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا ہاتھ فوراً گردن پر پڑا۔ ایک بڑا چیونٹا میری گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے مسل کر اسے گردن سے الگ کیا۔ ابھی اس کے کانٹے کی جلن محسوس کر رہا تھا کہ دائیں بازو میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں۔ وہاں بھی یہی حضرت تھے۔ میں اٹھ بیٹھا، اپنے ارد گرد کمبل پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ یہ 1-2 نہیں بلکہ پوری قطار ہے جو حملہ آور ہوئی ہے۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے کمبل کو چھوڑ کر شاخوں کا سہارا لیا۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی۔ خوف سے میرا رواں رواں کانپنے لگا، کیونکہ یہ چیونٹے مردہ جانوروں کے جسم چند منٹوں کے اندر اندر چٹ کر جاتے ہیں۔ عین اسی وقت شیروں کے گرجنے سے جنگل کانپ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ شیر درخت کی طرف اچھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ شیروں کی گرج، رات کی بھیانک تاریکی اور آدم خور چیونٹوں کے پے در پے حملے مجھے موت کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میں بوکھلاہٹ میں اپنے ارد گرد کی دوسری شاخیں ٹٹولنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پتوں سے چھن چھن کر شاخوں پر پڑ رہی تھی۔ فضا میں حبس تھی۔ شیروں کا قافلہ اپنی جگہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدھ گرج سنائی دے جاتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں شاخ بدل دوں۔ کمبل کو کھولنا ناممکن تھا۔ شاید نصف گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ پیر کے بائیں پنجے پر پھر اسی جلن کا احساس ہوا، ساتھ ہی بایاں ہاتھ جس سے میں تنے کا سہارا لیے ہوئے تھا اس میں شدت کی ٹیس اٹھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے ان چیونٹوں کو الگ کیا۔ شاخ پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ ان آدم خوروں کی قطار یہاں بھی پہنچ چکی ہے۔ اف خدایا!
انہوں نے میرا پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں اوپر کی دوسری شاخوں کی طرف بھاگا اور درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ کر دم لیا۔ شاید یہاں میں ان سے محفوظ رہ سکوں۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں بے پناہ جلن اور کھجلی ہو رہی تھی۔ سوزش سے سارا جسم پھنک رہا تھا۔ کمبختوں نے جہاں جہاں کاٹا تھا وہ جگہیں سوجتی جا رہی تھیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اطمینان ہوا کہ اب اس آفت ناگہانی سے نجات ملی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پیدا ہو چکی تھی جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ رات 3/4 کے قریب گزر چکی ہے۔ یہ بات مزید تقویت کا باعث تھی۔ کم از کم دن کی روشنی خطروں سے خبردار کرنے میں تو معاون ثابت ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے وقت کی نبضیں گنتا رہا۔ اب صبح کی سپیدی افق کے کناروں سے ابھرنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس جان لیوا پرخطر اور اذیت ناک شب کا خاتمہ ہوا۔ میں احتیاط سے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اترنے لگا۔ بستر تک پہنچا۔ چیونٹیوں کا نام و نشان نہ تھا۔ قافلے کی طرف نظر ڈالی تو وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ تھیلا کھولا، نظر پڑتی وہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ خدا کی پناہ، تھیلا ان چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خیال کہ اب کھانے پینے کے قسم کی کوئی شے میرے پاس نہیں، بڑا جان لیوا تھا۔ اف خدایا، کیا یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں؟ میں اپنی اس موت کے تصور سے جو بے بسی اور بے چارگی کے درمیان ہونے والی تھی کانپ اٹھا۔ اب سوائے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے اور کوئی صورت نہ تھی۔ اب کوئی معجزہ ہی مجھے اس صورتحال سے بچا سکتا تھا۔ میں کچھ دیر سر جھکائے خدا کے حضور اپنی نجات کے لیے دعا کرتا رہا۔ اچانک مجھے درخت کے نچلے حصے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا، یہ کیا! ایک 5 فٹ لمبا اژدہا اپنا بھیانک منہ کھولے درخت کے تنے سے لپٹ رہا تھا، گویا موت بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا، کچھ کر گزرنے کا وقت تھا۔ میں نے جلدی سے واؤ اٹھایا اور اس شاخ پر بیٹھ گیا جو تنے میں سب سے پہلے نکلی ہوئی تھی۔ اژدہا کافی موٹا تھا۔ وہ تنے کے سہارے اوپر سرکتا جا رہا تھا۔ اس کی لمبی زبان اندر باہر ہو رہی تھی۔ میں نے تنے کے گرد باہیں ڈال کر ہاتھ کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور داہنے ہاتھ میں واؤ پکڑ کر حملہ کرنے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ ابھی اژدہا تقریباً 3 فٹ نیچے تھا۔ وہ 1 انچ اوپر چڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا اور دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتا رہا۔ ادھر مجھے شیروں کی موجودگی کا احساس بھی پریشان کیے دے رہا تھا۔ میری پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ زندگی کا چراغ بجھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں اژدہے کو مارنے میں ناکام رہا تو پھر اس کے بعد میں کچھ نہ سوچ سکا۔ میں نے اس کشمکش سے ابھرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی قوتوں کو جمع کیا۔ اب اس کا سر میرے واؤ کی زد میں تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے وار کیا۔ اژدہے کا سر ایک ہی بھرپور وار میں اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بلا شبہ میں موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ یقین مانیے اس قدر خوشی مجھے کبھی نہ تو قیمتی پتھر فروخت کرنے سے حاصل ہو سکی اور نہ ہی جانوروں کے نوزائیدہ بچے فروخت کرنے پر۔ اب پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت دن کے تقریباً 9 بج رہے ہوں گے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے گزشتہ شب سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیا تھا، لیکن پانی ملتا کہاں سے؟ میری نظر نیچے گری ہوئی بندوق پر جم گئی اور تیزی سے ایک خیال ذہن میں کوند گیا۔ اگر میں یہ بندوق کسی طرح حاصل کر سکوں تو جان بچانے کے کچھ اور مواقع مل سکتے۔ میں تیزی سے کمبل تک پہنچا، اس سے بندھی ہوئی ڈوری کو کھولا، اس کے ایک سرے پر پھندا بنایا اور اسے لے کر نچلی شاخ تک آنے لگا۔
تب مجھے خیال آیا کہ اسلحے کو ختم کرنے کے جوش میں اس شاخ تک جا پہنچا تھا جہاں شیر مجھے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ نزدیک کیوں نہیں آئے؟ میں نے محسوس کیا بہت دیر سے ان کی آواز بھی مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی میری نگاہیں اس قافلے کی طرف اٹھ گئیں، مگر وہ چٹان تو صاف پڑی تھی۔ اف، مت پوچھئے کس قدر خوشی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہ آیا، مگر یہ حقیقت تھی، چٹان پر کوئی درندہ موجود نہ تھا۔ میں نے کمبل کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ یہ سوچا کہ وہ ارد گرد کی جھاڑیوں کے پیچھے یا ترائی کی جانب ہو سکتے جہاں مزید خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ میں ہر چیز کو بھلا کر تیزی کے ساتھ درخت سے نیچے اترا۔ سب سے پہلے بندوق پر قبضہ کیا، پھر میں تھیلے کی جانب متوجہ ہوا جس سے چیونٹے نکل کر اسلحے کے مردہ جسم سے چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے تھیلا اٹھایا، پانی کی بوتل سلامت تھی۔ اسے کھول کر جلد پانی کے کچھ گھونٹ پیے تو کچھ جان میں جان آئی۔ حواس درست ہوئے تو کارتوس چننا شروع کیے جو تھیلے کے گرنے سے زمین پر بکھر گئے تھے۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی میں تیزی کے ساتھ اسی راستے پر چل دیا جدھر سے آیا تھا۔ چشمے تک پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی اور نہ ہی کوئی خطرہ نظر آیا۔ میں چشمے کے کنارے پہنچ کر تربوز نما ایک جنگلی پھل توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ تمام جسم سوجا ہوا تھا اور بدن کا ہر عضو پھوڑا بنا ہوا تھا۔ چشمے کے کنارے میں ذرا سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹے ہوئے کچھ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے سے چند گز کے فاصلے پر پہاڑی بکرے کو دیکھا۔ وہ تیزی سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پرانی بندوق اٹھائی اور خدا کا نام لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس کے بھیجے میں لگی اور اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ غصے کے عالم میں میری طرف دوڑا لیکن چند قدم بڑھ کر دھڑام سے نیچے گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میری ناکارہ بندوق آج کام آ گئی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، جولائی سن 1964۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔